بتائیے کہ 10 بیوی کی کہانی اور پتہ نہیں کیا موزہ اور ناد علی پڑھنا چاہیے، یہ کیسا ہے؟ ناد علی تو ایک وظیفہ ہے جو معمول بہا رہا ہے بزرگوں میں، حرج نہیں۔ 10 بیوی کی کہانی جو ہے ذرا توجہ رکھیے گا تھوڑی سی گزارش کے ساتھ، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ 10 بیوی کی کہانی پڑھی جاتی ہے خاندان رسالت کی عظمت کے بیان کی نیت سے، بی بی فاطمہ کی کرامت اس میں بیان ہوئی، لیکن اسی خاندان کی عظمت کی حفاظت کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے۔ وجہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اپنی صاحبزادی فاطمہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہماری عزت افزائی ہوگی۔ ایک یہودی شراب پینے والا، زانی، سور کھانے والا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر نبی کو نہیں بلا رہا، ان کی جوان بیٹی کو کہہ رہا اس کو میرے ساتھ کر دے، میں شادی میں لے جاؤں۔ توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں، تم علی کے پاس جاؤ۔ نبی کو بے اختیار ثابت کیا، حالانکہ آپ تو پوری کائنات کے مالک ہیں، جس کو چاہے حکم کریں، جس کو چاہے روکیں۔ سرکار لکھا ہے الفاظ، یہ میرے اختیار میں، علی کے پاس جاؤ۔ وہ یہودی علی کے پاس پہنچ گیا، اے علی اپنی آپ زوجہ کو بھیج دیں۔ اب ایک شوہر سے اس کی جوان بیوی کے بارے میں یہودی یہ کہے کہ میرے ساتھ بھیج دیں، یہ بدتمیزی ہے کہ نہیں؟ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اپنی بیٹی کو ذرا میرے ساتھ بھیج دیں، بھیجیں گے آپ؟ غیرت گوارا کرے گی؟ اچھا، ایک یہودی آپ کے پاس آیا کہ اپنی جوان بیوی کو ذرا میرے ساتھ بھیج دیں، آپ کی غیرت گوارا کرے گی؟ تو اللہ کے نبی کی بیٹی کے لیے کیسے غیرت گوارا کر رہی ہے؟ اب کیا ہوا؟ حضرت علی نے یہ لکھا، حضرت علی نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں، تم فاطمہ کے پاس چلے جاؤ۔ توجہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے غلط بیانی کی، کیونکہ نبی نے تو فرمایا تھا اختیار میرے پاس نہیں، علی کے پاس ہے، اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پاس نہیں، فاطمہ کے پاس ہے۔ تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا نبی نے جھوٹ بولا یا نبی کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اختیار تو فاطمہ کے پاس ہے، علی کے پاس بھیج دیا، یہ بے ادبی۔ پھر حضرت علی کا فرمانا تم فاطمہ کے پاس جاؤ۔ سوچئے ذرا، دل پر ہاتھ رکھ کے، کوئی حضرت علی ایسا کر سکتے ہیں کہ شہزادی کونین کے پاس ایک غیر مرد کو بھیج دیں کہ جا کے ہم کلام ہو جاؤ؟ آپ یہ جرت کریں گے کہ آپ چوک پہ کھڑے ہو، یہودی آ کر کہے کہ جوان بیوی کو میرے ساتھ بھیج دو، تو آپ کے میں نہیں، میرے اختیار نہیں، جاؤ دروازہ بجا کے خود بات کر لو؟ ایسا کوئی بغیرت ہوگا؟ اور یہ نسبت حضرت علی کی طرف کی گئی ہے، یہ عظمت خاندان رسالت کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ وہ پہنچ گیا، دروازہ بجایا، بی بی فاطمہ نے پوچھا کون؟ کہا کہ جی ایک یہودی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو میں شادی میں لے جاؤں تو آپ چلیں۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں، تم اللہ کے رسول کے پاس، حضرت علی کے پاس جاؤ۔ انہوں نے دونوں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ اس نے کہا میں تو پہلے پوچھ کر آیا ہوں، آپ چلیں۔ بی بی فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلو۔ اب وہ شہزادی کونین جس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رات میں میرا جنازہ کرنا تاکہ کسی مرد کی نگاہ میرے جنازے تک پر نہ پڑے، وہ بی بی فاطمہ، اور وہ کہتی ہیں کہ چل پڑی کہ چلو میں چلتی ہوں، لیکن پھٹا پرانا لباس تھا۔ نبی کریم کے پاس آگے کہا کہ یا رسول اللہ میرا پھٹا پرانا لباس ہے، میں ایسی حالت میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کی نبی کی بیٹی اور ایسا پھٹا پرانا لباس؟ تو اللہ کے نبی نے دعا کی، جنت سے ایک لباس آ گیا۔ وہ شادی کی محفل میں ساری برقع پوش خاتون بیٹھی ہوں گی نا وہاں پر، وہ تو یہودیوں کی شادی تھی، بے پردہ عورتیں، فاسقہ فاجرہ زانیہ عورتیں، اور بی بی فاطمہ ان کے پاس چلی جائیں گی؟ بہرحال لکھا ہے کہ آپ چلی گئیں، جیسی وہاں پہنچے تو آپ کی نورانیت کو دیکھ کر سب لوگ ہلاک ہو گئے، درن بکلٹی ہو گئی۔ تو بی بی فاطمہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم اگر یہ لوگ مر گئے تو لوگ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی وجہ سے ایسا ہوا، ان کو زندہ کر دے، سب کرامت سے زندہ ہو گئے۔ تو اس چیز کو دکھا، اچھا اس میں یہودی مرد بھی مر گئے، تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ یہودی بھی اللہ کے نبی کی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کتاب جس نے بھی مرتب کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و حرمت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مولا علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ناموس رسالت کی خاطر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کتاب نہیں پڑھی جائے، اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ بہت شدید نقصان ہوگا۔